بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس رات سارے قریش مکہ آئے نا نبی پاک علیہ السلام کو شہید کرنے کی غرض سے، تو انہوں نے نا بڑی خاص منصوبہ بندی کی تھی عرب کے رواج کے مطابق، کیونکہ جب کسی قبیلے کا کوئی شخص مارا جاتا تھا تو قبیلہ بدلہ لینے کے لیے دوڑتا تھا، قبیلوں کے دشمن بن جاتے۔ ہر قبیلے سے ایک شخص لیا، اس کو تلوار دی ہر قبیلے سے، تاکہ قبیلوں کی جنگ شروع نہ ہو اور کوئی کسی پر الزام بھی نہ لگا سکے، اور حضور علیہ السلام کے کاشانہ نور کا گھیراؤ کیا۔ اللہ اکبر، ہر بندہ تلواریں لے کے کھڑا ہے۔ محقق سیرت نگار جو ہیں ڈاکٹر احمد عبد الرزاق، ڈاکٹر حمید اللہ، عجیب ایک نقطہ لائے ہیں، انوکھا۔ وہ کہتے ہیں عجیب رنگ یہ ہے کہ جتنے تلواریں لے کے آئے تھے نا، توجہ ہے میری بات پر، وہ جو بندہ عمرے پہ جانے لگے اور اس نے آپ کے پیسے دینے ہوں، جانے دیتے ہو کہ کہتے ہو پہلے پیسے رکھ؟ اگر کرایہ دار ہو، مکان چھوڑنے لگے تو جانے دیتے ہو کہ پہلے پیسے دیتے ہو؟ آپ بات کو سمجھیں، بھی میرے پیسے دے اور جانا۔ یہ سارے آئے ہیں حضور کو شہید کرنے، لیکن کمال یہ ہے کہ ان میں سے 75% لوگ وہ ہیں جن کی امانتیں میرے نبی کے گھر میں پڑی ہوئی ہیں۔ آپ اب یہ رنگ بدلا ملاحظہ کریں، یہ انداز ذرا دیکھیں، فطرت انسانی کا یہ سچ بھی ذرا دیکھیں، دھرتی پر یہ انوکھی بات بھی ذرا دیکھیں کہ بندہ شہید کرنے آ گئے اور پیسے گھر میں پڑے ہوئے ہیں۔ اخنس بن شریک سے پوچھا، ابو سفیان نے کہنے لگا سنا تیرے بھی پیسے تھے ان کے گھر میں، اور تم مارنے آ گیا تو پیسے تو لے لے۔ تو کہنے لگا چپ کر، زیادہ باتیں نہ سنا، پتہ تجھے بھی ہے اور خبر مجھے بھی ہے، ماننا نہ ماننا تو اپنے اپنے نصیبے کی بات ہے نا، پر ہم جانتے تو ہیں نا کہ وہ اگر شہید ہو بھی گئے تو ہماری امانتیں ضائع نہیں ہوں گی۔ یہ تو ہمیں پتہ ہے نا کہ تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، اور تیری ہر ایک ادا پیارے ادائے بے مثالی ہے، ہماری امانتیں ضائع۔ یار سمجھو بات کو، اتنا اعتماد، اور کس کا؟ جو تلوار لے کے شہید کرنے آیا اس کا اتنا اعتماد۔ اور یہاں اگر باپ بھی بیٹے پر اعتماد نہ کرے، بھائی بھی بھائی پر اعتماد نہ کرے، ہر بندے نے مال چھپا کے رکھا ہوا ہو، تو پھر اخلاق کیا صرف ہنسنے کا نام رہ گیا؟ اخلاق کس کا نام رہا؟ میرے رسول کریم علیہ السلام کا بھی پھر کمال دیکھیے، حضور نے مولا علی شیر خدا کو اپنے بستر پہ سلایا، تلواریں چمک رہی ہیں، ہو سکتا ہے وہ پردہ اٹھا کے دیکھے نہ اور شہید کر دے۔ حضور خالی بستر بھی تو چھوڑ کے چلے جا سکتے تھے، کیا بہت سارے طریقے نہیں ہوتے؟ لوگ تکیے نہیں دے جاتے، کئی کچھ ہو سکتا ہے نا، لیکن فرمایا علی یہاں سو جاؤ، یہاں سو جاؤ، آرام کرو، رکو۔ کس لیے؟ فرمایا سویرے اٹھنا اور لوگوں کی امانتیں واپس کرنا۔ ان لوگوں کی حضور امانتیں جو تلواریں لے کے آئے ہیں، میرے رسول کریم نے فرمایا مومن کی یہ شان ہے کہ حالات جس طرح کے بھی ہو وہ اپنے کردار کا سودا نہیں کیا کرتا، اس کا کردار قائم رہتا ہے۔ کردار کی کوئی ہوا تو نہیں نا کہ ادھر کی آئی تو کردار بدل گیا، تو ادھر کی آئی تو بدل گیا۔ اخلاقی رویوں کے اندر جو کمال میرے نبی پاک نے عطا فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو باتیں ہمارے ہاں تو نا ہم مسلط ہو کے جینا چاہتے ہیں، ہمارا مزاج بن گیا کہ یعنی سچ بھی وہ ہے جو میری مرضی کے مطابق بولا جائے، اور دیانتداری بھی وہ ہے جو میری طبیعت کے مطابق کی جائے۔ اپنے آپ کو سمجھائیں، اپنے اوپر تھوڑی محنت کریں، تھوڑا ایک ذوق۔ اور میں نوجوانوں سے کہوں گا یہ جو جھوٹ کی زندگی ہے نا، اس سے نکلیں، جو جھوٹ کی زندگی سے باہر آئیں۔ آپ جس مرضی سیاسی جماعت کے ورکر ہیں، لیکن یہ تو کوئی طریقہ نہیں کہ کسی پر بلا وجہ آپ کیچڑ اٹھا لیں گے۔ آپ جو باتیں بالکل جن کی دین آپ کو اجازت نہیں دیتا وہ آپ باقاعدہ لکھ کے چھاپیں گے، یہ تو بالکل اجازت نہیں ہے۔ آپ پہلے خبر کی تحقیق کریں گے۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، مسلم شریف کے لفظ ہیں، فرمایا سب سے جھوٹا بندہ وہ ہے جو بات کی تحقیق ہی نہ کرے اور سنی سنائی بات آگے بیان کر دے۔ آپ تھوڑے رکیں گے، آپ سمجھیں، آپ کبھی بھی جھوٹ کو پروموٹ نہیں کریں گے، آپ کبھی بھی۔ یار یہ بہت ساری چیزیں جی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو ربیع الاول کی سب سے پہلے مبارک دے گا وہ بخشا جائے گا، یہ کہاں فرمایا حضور نے؟ پر آ رہے ہیں میسج اور چلائے جا رہے ہیں، کسی نے کبھی پوچھا ہی نہیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے، کس نے کہا تھا، کس وقت کہا تھا، پرموٹ کیے جا رہے ہیں باتیں، کوئی معنی نہیں، کوئی مطلب نہیں، اور ایسی ایسی روایات ہیں۔ اور پھر لوگ فون کر کے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں صاحب یہ روایت فلاں آدمی نے بیان لکھی ہے، فلاں صاحب نے مجھے بھیجی ہے، فلاں واٹس ایپ گروپ میں آ گئی ہے تو اس کا حوالہ۔ تو میں نے کہا اس سے پوچھو جس نے بھیجی ہے، ہمیں کیا پتا ہے بھائی، اس سے پوچھو، اس نے پتہ کر لی ہے۔ آپ بات کو سمجھیں، کبھی بھی جھوٹ کو پرموٹ نہ کریں، غلط بات کو پرموٹ نہ کریں۔ ایک تو بولے تھوڑا،
توجہ ہے میری بات پر؟ یہ اوپر چھت پہ باتیں نہ کریں جی ہماری سنیں، تھوڑی سی بات اور کرنی ہے آپ سے. کان کتنے دیے اللہ نے اور زبان، اس کا مطلب ہے سنگل بولنا چاہیے اور ڈبل سننا چاہیے. تو زندگی میں دن کے اندر جتنا آپ بولنا ہے نا اسے ڈبل سننا ہے. تو مہربانی کریں سننے کی بھی عادت بنائے. وہ ہمارے یہاں نا بات کرتے کرتے ایک بندہ بیچ میں چھلانگ لگاتا ہے، چھلانگ لگاتے کہتا ہے قطع کلامی معاف، تو بات شروع کر دیتا ہے. تو میں نے کہا سامنے والے تو پوچھ تو لے اس نے تجھے معاف کیا بھی ہے کہ نہیں. یہ کیسی معافی ہے کہ بندوق کے زور پہ معافی لے لی ہے، زبردستی معاف. عمرے پہ جانے والے، حج پہ جانے والے نا وہ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں حج پہ جا رہا ہوں. کوئی اگر غلطی اول تو وہ کہتے ہیں میں نے کبھی کی نہیں غلطی، تو اگر کبھی کوئی کی بھی ہو نا تو لہذا معاف کر دو، السلام علیکم. یہ کیا طریقہ ہے معافی مانگنے؟ جمعہ پڑھنے آتے ہیں صاحب ہاتھ چومتے ہیں، پیار کرتے ہیں، عمرے پہ جا رہا ہوں تو مجھے معاف کر دیں. تو میں نے کہا میری آپ نے کبھی بے ادبی نہیں کی تو میرے ساتھ غلطی کیا کر. ہمیں پتہ ہوتا ہے کس رشتہ دار کا حق ہمارا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کون سی بہن ناراض ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کس کی زمین دبائی ہے، اس سے معافی مانگے جا کے. یہ کیا جھوٹ کا پرندہ جمع کر لیا، مجموعی معافی اجتماعی، اس کا کیا مطلب؟ یہ تو رسم ادا کر رہے ہیں آپ. اپنی زندگی کے اندر سچائی کو، حقیقت کا سامنا کریں، سچ بولیں، دیانتداری کا مظاہرہ کریں. اپنے معاملات زندگی کو اس ترتیب سے ترتیب دیں کہ آپ کو اتنی لمبی کہانیاں سنانے کی ضرورت ہی نہ پڑے. آپ مختصر بات کریں، زیادہ سننے کا مزاج بنائیں، اپنی طبیعت کے اندر حسن لائیں. اور نوجوان بالخصوص بہت زیادہ شوق ہو گیا لوگوں کو لطیفے سنانے اور جھوٹ بولتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں. اس قدر زیادہ یہ تباہی ہے، پھر زبانیں جھوٹ کی عادی ہو جاتی ہیں. پھر آپ کی زبان سے سچ بھی نکلے گا تو لوگ اس کو قبول ہے. حکمت کی بات بھلا کس کی زبان سے نکلتی ہے؟ جو ذرا سوچ کے بولتا ہے، جو ذرا احتیاط سے بات، اس کی زبان سے حکمت نکلتی. اور جو بولتا ہی رہے، لوگ کہتے ہیں خیر ہے اس کی تو عادت ہے، کہتا ہی رہتا ہے کچھ نہ کچھ. تو مہربانی فرمائیں سنیں. صاحب ابن حشام لکھتے ہیں کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا کی ڈیوٹی لگائی تھی جناب صدیق اکبر نے کہ بیٹے غارے سور میں نا روز کھانا تازہ پکا کے پہنچانا ہے. یہ آپ کا کیا نام ہے علاقے کا؟ کھرڑیاں والا. تو کھرڑیاں والا میں نا آپ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہاں 40 سال سے رہ رہے ہوں گے، 50 سال سے رہ گئے، بچیاں یہیں پیدا ہوئی، یہیں بڑی ہوئی. تو یہاں اگر وہ بچی جو یہیں پیدا ہوئی ہے وہ کبھی رات کو نکل جائے نا باہر ماچس لینے اپنے محلے میں دکان پہ، سویرے شور پڑ جاتا ہے. اگر ابا گھر نہ ہو تو لوگ ابا جی کو بتائیں کہ تیری تو بیٹی رات کو یہاں ماچس لینے آئی ہوئی. تو ممکن ہے والد صاحب بندوق نکال دیں کہ بیٹی عزت ہوتی ہے، وہ گلی میں کیسے آ گئی رات کو؟ حالانکہ اس کے سارے اپنے چچا ماما سب وہی ہے، اپنا علاقہ ہے، کوئی ایسا مسئلہ. پھر بھی نکلتی ہیں بیٹیاں رات کو، جو مرضی بھی ہو جائے بیٹی نکلتی ہے. لیکن یہ وفا اگر سیکھنی ہے تو جناب صدیق اکبر سے سیکھو. غارے سور میں تازہ کھانا اور بیٹی جوان اور رات کو پہنچانا ہے. ہاں رات کو. اور پھر نرالا رنگ یہ ہے کہ اب جو جاتے ہیں نا اللہ خیر کرے حاجی غارے سور پہ، وہ فجر کی نماز کے وقت جاتے ہیں اور جگہ جگہ وہاں رستے میں جو ہے وہ چائے کا بندوبست ہے، بیٹھنے کی جگہ. پھر بھی حاجی آ کے ڈینگیں سناتا ہے، بڑھ کے مارتا ہے جی میں پہنچ گیا جی 2.5 گھنٹے میں، اور میں گیا جی وہاں پھر میں نفل پڑھ کے آیا. بالکل جی آپ تو بڑی دلیری کا کام کر کے آئے. لیکن حضرت اسماء اب رستے بھی بن گئے، آسانی ہو گئی. دن کے وقت لوگ جاتے ہیں تو اپنے آپ کو بڑا فاتح سمجھتے ہیں. پلٹ کے ذرا دین کا حسن دیکھو تو صحیح. حضرت اسماء رات کو جاتی، رستہ بھی کوئی نہیں، جگہ بھی کوئی نہیں، کوئی حال نہیں، تن تندور تے ہڈاں دا بالن تے اسی ہاواں نال تپایا، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے، اتوں عشق پلیتھن لایا، تن دا سالن تے من دی ہانڈی، لون صبر دا پایا، غلام فریدا وے میں ساری تیری، تینوں وجہ یقین نہیں آیا؟ غلام فریدا میں ساری تیری، ساری، بیٹے بھی، غلام بھی، خادم بھی، پیسہ بھی، تو غلام فریدا وے میں ساری تیری، تینوں وجہ یقین نہیں آیا؟ حضرت اسماء کو کہا پتر رات کو کھانا. جناب اسماء کہتی پہلے دن کھانا پکایا تو دوسرے دن میں پہنچا کے آئی رات کو. دوسرے دن کھانا بنا رہی تھی تو میں کوئی کسی معمولی آدمی کی بیٹی تو نہیں تھی نا، میں تو سردار کی بیٹی تھی. کسی کی ضرورت نہیں تھی کبھی پلٹ کے میرا گھر بھی دیکھے. لیکن میں اندر روٹی پکا رہی تھی تو دروازے پہ شور ہوا. کہتے میں باہر گئی تو ابو جال بہت سارے لوگوں کو لیے میرے دروازے پہ. میں باہر آئی تو میں نے کہا کیا حال ہے؟ میرے دروازے پہ تو کبھی کسی کو طاقت ہی نہیں تھی آنے کی. قبیلے کے سردار کا گھر تھا، وہاں کیا بات ہے؟ تو کہتی ہیں
चौक के अंदर भरे मजमे में अबू जाल कहने लगा, अस्मा बताओ कहाँ गए तुम्हारे वालिद नबी पाक अलैहिस्सलाम को लेके? नौजवानों जरा दिल पे हाथ रख के सुनना। हजरत अस्मा बिनत अबी बकर कहती है, मैं चौराहे पे खड़ी हो गई, अगर कहती हूँ मुझे पता है तो वफा इजाजत नहीं देती, ये तो जाएंगे हुजूर को तकलीफ दे देंगे। अगर मैं कहती हूँ मुझे पता नहीं तो ये झूठ है और मेरे नबी की शरीयत इजाजत नहीं देती। मिनट मिनट पे झूठ बोलना और कहानियां सुनाना, ये सीखो अखलाक। हजरत अस्मा बिनत अबी बकर कहती है, उसने फिर कहा, बताती क्यों नहीं, कहाँ गए? फरमाते 1 मिनट रह गया था मेरे पास सोचने का, मैंने क्या बचाना है, शरीयत भी बचानी है, वफादारी भी बचानी है। फिर मैंने अपनी सारी हिम्मत जमा की, फिर मैंने टटोला सारा कुछ और मैंने सारी दलेरियां जमा करनी, अल्लाह से तौफीक मदद मांगी। फरमाती हैं वो गरजदार आवाज में बोला, चुप क्यों हो, बताती क्यों नहीं? जनाब अस्मा कहती हैं, फिर मैंने फैसला किया कि मैंने दोनों चीजें ही बचानी है, शरीयत भी वफा भी बचाऊंगी। तो जनाब अस्मा सुनना जुमला दीवानो, फरमाने लगी, अबू जाल सुन, फिर मुझे पता है वो दोनों कहाँ हैं, पर तेरे अंदर जितनी ताकत है तू सारी लगा ले, मैं बताऊंगी नहीं वो किधर गए हैं। आ ना तू मैं नहीं बताऊंगी, तू आ। इश्क ते अग दोमी एक बराबर, पर इश्क दसे को बधेरा। अग ते साड़े कख ते काने, इश्क साड़े तन मेरा। ते अग दा दारू मींह ते पानी, कोई दसे हां भला इश्क दा दारू केड़ा। ते बुल्ले शाह उते कुछ भी न बचदा, जिथे इश्क होरां दा डेरा। फरमाती है कि जब मैंने कहा ना कि मुझे पता है मैं बताऊंगी नहीं, तो बेबस हो गया, सच के सामने बेबस हो गया। और जब बंदे के पास दलील खत्म होती है तो झगड़ा करता है, कहते उसने एक थप्पड़ मारा। मेरे तो घर की तरफ कभी किसी ने आंख उठा के नहीं देखा था, पर तेनू लब दे आप गवाचे, कभी किसी ने देखा ही नहीं था। जब थप्पड़ मारा तो नीचे पत्थर था, कहती मैं जमीन पे गिरी तो बाली मेरे कान में फट गई। लोगों ने अबू जाल को दबोचा, शर्म कर, तो औरतों के मुंह लगता है उसे ले गए। कहती मैं रोती हुई उठी, कभी किसी ने आंख उठा के नहीं देखा था। और मैंने खून पूंछा, चेहरे पे कपड़ा लपेटा, उसी तरह रोटी पकाई, रात जरा और गहरी होने दी। ज्यादा दुनिया सो गई तो खाना बांध के मैं गारे सौर में पहुंची। बेटियां तो फिर बेटियां ही होती हैं, ये तो पता नहीं मालिक ने किस तरह का रिश्ता बना दिया है। फरमाती हैं कि जब मैं पहुंची, जनाब सिद्दीक अकबर ने ढका हुआ चेहरा देखा तो पुत्र खैर है? और नहीं अब्बा जी कुछ नहीं, खाना खाने। बेटे बताओ क्या बात है? कुछ नहीं, आप खाना खाए। तो हुजूर ने फरमाया, अस्मा बोलते क्यों नहीं, क्यों चेहरा छुपाया है? तो जनाब अस्मा कहती है, खोला तो खून फिर बह गया। जनाब सिद्दीक अकबर परेशान हुए, बेटे क्या हुआ? अर्ज की कुछ नहीं, मुझे ना सच की सजा मिली, मैंने वफा और शरीयत दोनों बचाई हैं। तो अबू जाल ने मुझे थप्पड़ मारा है, पर हुजूर न मैं घबराई हूँ न लड़खड़ाई हूँ। सोनिया मैं खाना पका के लाई हूँ। और फिर खाना खोल दिया, खाना खाने लगे। पहला लुकमा जनाब सिद्दीक अकबर के हलक में गया तो आंसू भी जरा बह गए खोल के। क्या दुआ है, क्या अंदाज है, गारे सौर के अंदर क्या हुस्न है। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी साहिबजादी हजरत अस्मा कहती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाए दुआ के लिए। क्या दुआ दी? फरमाया, ऐ अल्लाह मैं अबू बकर से राजी हूँ, तू भी इससे राजी हो। यारो इतना महंगा सच बोला लोगों ने, इतनी महंगी दयानतदारी की, और यहाँ हमारा मंजर क्या, झूठ पे झूठ, दगे पे दगा, फरेब, गलत बयानी। कभी भी अपनी जिंदगी अपने अखलाक को सवारे। ये जुबान बड़ी कीमती है, ये कलमा पढ़ ले तो बंदा मोमिन हो जाता है। ये बड़ी कीमती है, ये बड़ी कीमती, और ये दिल बड़ा कीमती है, इसको आलूदा नहीं करना। इसे जब भी खिलाना है हलाल ही खिलाना है। बात खत्म करने लगा हूँ। हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह के बिल्कुल सामने ना एक दुकानदार करियाने की दुकान करता था। एक दफ़ा बगदाद में बारिश नहीं होती थी तो लोग आए, कहने लगे हुजूर बारिश नहीं होती, दुआ कर दे। तो फरमाया वो दुकानदार से दुआ कराओ, बारिश हो जाएगी। मैं कहा हजरत जी उसको तो हम जानते हैं, वो हमारे मोहल्ले का है, तो ठीक है दाढ़ी रखी है, नमाजी है, पर वो फरमाया मैं जो कह रहा हूँ वो दुआ कराओ, अल्लाह खैर करे। लोग कहते हैं चले गए, दुआ कर दो। कहने लगा मुझे तो लफ्ज़ भी नहीं सही बोलने आते। कुर्राज रात से माजरत के साथ, वो आला हजरत ने लिखा है ना कि कुछ कारियों ने एक दरवेश पे इतराज कर दिया था। आला हजरत ने लिखा है जो सबसे ज्यादा इन चीजों के दाई हैं
کچھ قاریوں نے اعتراض کیا تھا کہ بابا تو لفظ بھی سیدھے نہیں پڑھ سکتا، تو پھر وہ جب گئے پانی میں اتر گئے تو شیر کپڑے اٹھا کے لے گیا، پھر بابے نے آواز دی تو شیر کپڑے واپس لایا۔ یہ فاضل بریلوی نے لکھا ہے۔ تو پھر فرماتے ہیں وہ کپڑے تھمائے، شیر کو بلا کے کہا ہمارے مہمانوں کے کپڑے واپس کرو۔ تلفظ ٹھیک ہی ہونا چاہیے، پر ٹھیک تلفظ کا تکبر نہیں ہونا چاہیے، اصل یہ سمجھاتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں وہ پھر بابا جی قاری صاحب سے کہنے لگے کپڑے لے جاؤ، آپ نے لفظ سیدھے کیے ہیں، میں نے دل سیدھا کیا ہوا ہے۔ لفظ تاثیر سے بنتے ہیں تلفظ سے نہیں۔ اہل دل آج بھی ہیں اہل زبان سے آگے، اہل دل آج بھی ہیں اہل زبان سے آگے۔ او بھائی دعا کر دو، کہنے لگا مجھے تو ربانہ بھی سیدھی نہیں آتی، ربانہ آتی نا بھی نہیں سیدھی آتی۔ کہا حضرت نے کہا، انہوں نے کہا ہے تو رو پڑا۔ سادے بندے رو بھی جلدی پڑتے ہیں، دل صاف ہوتے ہیں نا تو درد ہوتا ہے، رو پڑے، اے اللہ مجھے تو نہیں پتا، تیرے بندے کہتے ہیں تیرے بندے نے بھیجا تو دے دے نا بارش۔ کہتے ہیں چہرے پہ ہاتھ بھی نہیں پھیرے تھے کہ کالی گھٹائیں چھا گئی اور برکھا برسنے لگی، باقی تو بھاگ گئے۔ جو صاحب نظر تھے جناب معروف کرخی کے پاس گئے، کہا بابا یہ کوئی الگ تہجد پڑھتا ہے رات کو آ کے؟ فرمایا نہیں، اتنی نمازیں 5 پڑھتا ہے جتنی تم پڑھتے ہو۔ تو حضور پھر کیا فرمایا؟ سنو پھر قبولیت کی وجہ کیا؟ بیچارہ غریب ہے، کمزور ہے، دل میں خیال تو آتا ہوگا نا بے ایمانی کروں تو 4 پیسے بچوں کے لیے بناؤں، لیکن فرمایا 30 سال ہو گئے میرے سامنے دکان کرتا ہے، گاہکوں سے سچ بولتا ہے، تھوڑی روٹی کھاتا ہے پر رب رسول کے وعدوں میں خیانت نہیں کرتا۔ فرمایا جو 30 سال سے رب رسول کے لیے سچ اور دیانت داری کی دکانداری کرے، 30 سال سے، وہ جب ہاتھ اٹھائے تو عرش کا مالک خالی نہیں بھیجا کرتا، پھر اسے بھر دیا کرتا ہے۔ اپنے رویوں کے اندر حسن اگر آپ لانا چاہتے ہیں تو پھر اس میں ٹھہراؤ ضروری ہے، پھر اس کے اندر تمانیت کی ضرورت، خوبصورتی پیدا کریں، سچ بولیں، دیانتدار بنیں۔ اور جوانوں سے بالخصوص کہوں گا کہ اپنے لب و لہجے کے اندر اس قسم کی حقیقت بیانی پیدا کریں کہ یہ پتہ ہے آپ کو حدیث ضعیف کون سی ہوتی ہے؟ ضعیف حدیث وہ ہوتی ہے جس میں کوئی ایسا راوی آ جائے جس کا پتہ کوئی نہیں، جو مرضی بھی کہہ دیتا ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس نے جھوٹ بولا ہے، لیکن وہ جو بھی چونکہ بات کرنے کا عادی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اندر کو بات اپنی، تو راوی کچا ہو تو ساری کی ساری چیز کمزور کر دیتا ہے، تو آپ کا کاروبار بھی کمزور ہو جائے گا۔ دنیا میں وہ لوگ غریب نہیں ہوتے جن کے پاس پیسہ ختم ہو جاتا ہے، وہ تباہ ہو جاتے ہیں جن کا اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ بد اعتماد آدمی۔ اپنے آپ کو ہمیشہ ٹھیک رکھیں۔ نماز آپ کو نا جوان رکھے گی، سجدہ ایک طاقت کا نام ہے، پر مزیدار کر کے کریں۔ اور دوسری بات، شادی اور بیاہ، چونکہ ہمارے بھائی کی شادی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ شادی حضور نے فرمایا میری سنت ہے، النکاح من سنت، فرمایا نکاح میری، تو کس کے طریقے کے مطابق کرنی چاہیے؟ بولیے۔ میں تھوڑا تھوڑا خشک ہوں، کبھی کبھی غصے میں بھی آتا ہوں، لیکن کم ہی آتا ہوں۔ جب آتا ہوں تو پھر اپنے سنگیوں پہ غصہ کر ہی لیتا ہوں۔ تو ایک ہمارا سنگی ہے تو اس کو میں نے بڑا منع کیا، میں نے کہا شادی پہ ڈھول چھول نہ بجانا، لیکن آپ کو پتہ ہے کوئی نہ کوئی لوگ کھڑا کر ہی لیتے ہیں، کبھی پھوپھی کھڑی کر لیتے ہیں، یہ نہیں مانتی، کبھی چاچا کھڑا کر لیتے ہیں، یہ نہیں مانتا، کر لیتے ہیں کسی کو، اپنا ارادہ ہوتا ہے نا سارا کچھ کرنے کا تو کھڑا کر لیتے ہیں۔ انہوں نے ڈھول شول بجا لیے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو کچھ دنوں کے بعد فیملی میں فوتگی ہو گئی، تو کہنے لگے کول شریف کا ختم ہے، تو میں کہ بجاؤ بینڈ باجا۔ ہاں کہ یہ کیا تماشا ہے کہ جب آپ کے گھر میں افسوس ہوا تو پھر اللہ رسول کا نام لے لیں؟ رب رسول سے صرف دکھوں کا رشتہ ہے، سکھوں کی باری آئی تو یہاں تماشے لگیں گے، ناچ گانا ہوگا، یہ شیطان کے ساتھ تعلق داری ہوگی۔ یہ کیا بات ہوئی کہ مجھے چاہ بڑا ہے؟ تو اگر تجھے بڑا چاہ ہوتا نا تو پھر تو آج مصطفیٰ کے نام کی نعتیں پڑھتا۔ ہم تو چاہ کہتے ہی اس وقت ہیں جب زبان پہ نعت جاری ہو جائے۔ تو کوئی کچا پکا کام نہ کریں کبھی بھی۔ کسی بندے کے دیندار ہونے کا پتہ تب چلتا ہے جب اس کے گھر میں شادی ہوتی۔ فوتگی والے دن تو سارے دیندار ہوتے ہیں، سارے وضو کر کے جنازہ پڑھتے ہیں۔ اس لیے کوئی ایسا کام نہ کریں، یہ بالکل ایک غلط حرکت ہے، اس پہ اپنے آپ کو کھڑا کریں۔ کیا بات ہوئی کہ آج چاہ کا دن تھا تو آج تو چاہیے تھا تو پڑھتا مولا یا صلی وسلم دائما ابدا، آج تو کہتا بالغ الغلاب کمال ہی، آج تو ٹائم تھا کہ پتر کی شادی تھی، کھل کے حضور کی نعتیں بیان ہوں۔ اس لیے کوئی ایسا کام نہیں کریں۔ اور آخری بات یہ، جس گھر میں 14 تولے سونا ہوتا ہے وہ گلی میں نہیں ہوتا، پردوں میں چھپا ہوا ہوتا ہے۔ کبھی کسی نے کہا ہے کہ یہ میرے پاس 10 لاکھ روپیہ تھا تو میں چونک میں لے کے آ گیا ہوں، اپنی کی چونک میں بھی لاتا ہے کوئی؟ قیمتی چیزیں چھپی ہوتی ہیں، اسلام کی بیٹیاں قیمتی ہیں، بہنیں قیمتی ہیں، چونکوں میں نہیں نظر آئیں گی، یہ اندر چھپی ہوئی بیٹھی ہوں۔
کیونکہ یہ قیمتی ہیں. قیمتی چیزیں چوکوں چوراہوں میں نہیں ہوا کرتی. اس لیے ان کو سمجھائیں کہ اسلام تمہیں قیدی نہیں سمجھتا، اسلام تمہیں قیمتی سمجھتا ہے. تو قیمتی چیزیں چھپا کے رکھی جاتی ہیں، اس لیے تمہیں قیمتی سمجھا جاتا ہے. تو تمہیں کہا جاتا ہے تم پردوں میں رہو. باہر تو وہ چیزیں نکل آتی ہیں، چوک میں تو اس کو پھینکا جاتا ہے جو ردی ہو جاتا ہے. تو قیمتی سمجھا جاتا ہے، قیدی نہیں.